شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کے علم میں ہے کہ یک لخت 2 پریس کانفرنسز ہوئیں اور ان پریس کانفرنسز نے معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا. ہماری نظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا گیا ہے. اب پریس کانفرنس جو آج ہوئی اس کا اس کی ایک تھریڈ جو بڑی پرومیننٹ تھی وہ یہ تھی کہ ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل رہے گا. تو ہم ہمیشہ سے یہی ہماری خواہش رہی ہے اور سب کی خواہش رہی ہے کہ آئین کے تحت ہر ادارے کا ایک رول ہے, اس کا تعین ہے, اور اگر ہر ادارہ اپنے متعین رول کے اندر اپنا کام کرے تو آسانی رہے گی اور مشکلات پیدا نہیں ہوں گی. اور اگر ایسا کیا جاتا تو پاکستان کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی. کل ایک پریس کانفرنس آپ کے سامنے آئی جس میں ہمارے ایک ساتھی جن کو اب سسپینڈ کر دیا گیا ہے ان کی رکنیت کو اور شو کاز نوٹس کا ان سے طلب کیا گیا جواب. انہوں نے ایک جانتے ہوئے کہ تحریک انصاف کی بڑی واضح پالیسی رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ پرامن ہوئے ہیں. اگر آپ 2014 کا لانگ مارچ دیکھیں تو 126 دن کا دھرنا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, کسی کی ذاتی یا سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا, آپ کے سامنے ہے. اور جتنے ہمارے جلسے ہوتے رہے ہیں پرامن رہے ہیں. 25 مئی کا جو ہمارا قافلہ تھا اس پر تو اس وقت کی حکومت نے تشدد کیا, ہم تو پرامن تھے اور ہم نے تو اپنا پوری طرح دفاع بھی نہیں کر سکے, اور جس طرح گرفتاریاں ہوئیں, لوگوں کو زد و کوب کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہمارا مارچ پرامن ہے, قانون کے دائرے کے اندر ہوگا اور آئین کے تقاضوں کا ہم احترام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی وہ صرف لوگوں میں ایک خوف پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی کہ جیسے اطلاعات جمع ہونی شروع ہوئیں کہ لوگوں کا ایک انتھوزیازم ہے. ہر قسم سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ لوگ لانگ مارچ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ, کارکنان کے علاوہ عوام اور عام شہری جو ہیں وہ عمران خان کے بیانیے کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہیں. ان کی دل میں بات اتر گئی ہے اور وہ شریک ہو جائیں گے. تو انہیں بھٹکانے کے لیے, ان میں خوف پیدا کرنے کے لیے کہ عام فیملیز جو ہیں وہ اس سے لا تعلق ہو جائیں, یہ ایک مذموم کوشش تھی جو ہماری نظر میں ناکام رہی. اس لیے ناکام رہی کہ اس کا پول کھل گیا اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ سارا ارینج تھا کہ وہ چینلز جو کوریج نہیں دیتے, پی ٹی وی بالخصوص خاص مہربان, اور پوری لائیو کوریج دی گئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیمرے جو ہیں وہ سیدھا لندن پہنچ جاتے ہیں اور لندن میں بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو وہ کڑی سے کڑی مل گئی اور پول کھل گیا کہ اس کے پیچھے کون سی قوت تھی اور سوچ کیا کار فرما تھی. میں پھر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے شہریوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں شامل ہوں. وہ پرامن ہوگا اور وہ ان کی حقیقی آزادی کی جو جستجو ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک ہماری کوشش ہے, ایک کاوش ہے, اور بالکل مت گھبرائیے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام کسی قیمت قبول نہیں ہوگا. تو ہم تو سیاسی عدم استحکام
کے خواہاں نہیں ہیں. اگر آپ پچھلے 6 ماہ کا جو پولیٹیکل ایونٹس ہیں ان کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گا سیاسی عدم استحکام تو اس دن شروع ہوا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی منصوبہ بندی شروع ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا وہ کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی، اور اس کا ہماری سیاست پر، اس کا ہماری معیشت پر جو اثر پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، وہ معیشت پر مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکیں گے. لیکن عدم استحکام ہم نے پیدا نہیں کیا، ہم اس کا حل پیش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عدم استحکام آ چکا ہے، ملک میں اس وقت عدم استحکام کی کیفیت رونما ہو چکی ہے. ہم اس کا ایک آئینی، ہم اس کا ایک جمہوری حل پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے انتخابات. ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کروا دینے سے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، اور اس وقت جو گو کی صورتحال ہے، جو انسرٹنٹی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. پھر سائفر کا ذکر آ گیا کہ یہ ایک من گھڑت بیانیہ ہے. ہرگز نہیں. سائفر ہم بارہا کہہ چکے ہیں، ایک حقیقت تھی، ایک حقیقت ہے. ذکر کیا گیا کہ کامرا میں اس کا تذکرہ ہوا، تو کامرا کی جو نشست تھی اس میں بھی موجود تھا، اسد عمر صاحب تشریف فرما ہیں، ہم دونوں موجود تھے، عمران خان صاحب موجود تھے، اور اہم شخصیات موجود تھیں. اور جب سائفر کا ذکر آیا اور اس کی سنجیدگی کا وہاں ذکر آیا تو ہمیں تو کہا گیا کہ یہ بالکل سیریس مسئلہ ہے اور اس پہ ڈیمارش ہونا چاہیے، ڈیمارش ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا. ایک نہیں، ایک سے زیادہ اجلاس بلائے گئے. اگر وہ حقیقت نہیں تھی اور اگر وہ ایک من گھڑت کہانی تھی تو پھر ڈی مارش کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے؟ اس کا تو تذکرہ پھر اٹھتا ہی نہیں ہے. یہ بھی تاثر دیا گیا کہ ہم نے اپنے سفیر کو، ان کے بیانیے کو سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی. ہرگز نہیں. سفیر نے دیانتداری سے جو ان کی نشست ہوئی واشنگٹن میں انہوں نے ریکارڈ کی، منٹڈ ہے، اور سائفر اس کی ترجمانی کر رہا ہے. اب اس کا خلاصہ ہے اس گفتگو کا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سفیر کیا کہہ رہا ہے؟ سفیر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سفارتی تجربے میں اس قسم کی زبان استعمال ہوتے دیکھی نہیں ہے. اس میں دھمکی تھی، اس میں ایسی زبان استعمال کی گئی جو ان کی نظر میں ڈپلومیٹک نہیں تھی، ان ایکسیپٹیبل تھی. اور سفیر کی رائے میں وہ گفتگو اس نوعیت کی تھی جو کہ ڈیمارش کی انہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی. ہم نے نہیں، ایک سیزن ڈپلومیٹ نے اس کا تذکرہ کیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کو زیر بحث لایا گیا اور اتفاق رائے سے وہاں فیصلہ ہوا کہ ڈیمارش کیا جائے. تو اگر سائفر کے جو کہا کہ ہم نے ایک بیانیہ گھڑا، حقیقت کے برعکس ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہم کوئی ایسا بیانیہ نہ گھڑیں گے، نہ گھڑا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان کے تعلقات کو، کسی ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو. یہ ہماری ہرگز نیت نہ تھی. اب میں یہ بھی کہتا چلوں کہ تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت کے ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے، ہم نے ان کا دفاع کیا ہے، ہر موڑ پر کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کے مضبوط ہونے سے نہ صرف جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، ملک مضبوط ہوتا ہے. اور یہ تاثر دینا کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم کسی ادارے کے در پہ ہیں یا اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ حقیقت کے برعکس ہے. عمران خان کا ایک موقف رہا ہے اور مسلسل وہ کہتے آئے ہیں
کہ دنیا کے تجربات کا ان نے حوالہ دیا اور کہا کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے استحکام کے لیے ضرورت ہے، اور ہم نے ہمیشہ ان کی جو ان کی قربانیاں ہیں ان کا اعتراف کیا ہے، جو دہشت گردی کی جنگ میں اس ملک کو محفوظ کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، ہم نے تعریف کی ہے اور ہم نے اس کو اکنالج کیا ہے۔ جو یہ آپ کا جو ہوا، یہ ابھی جو کرونا کے جو چیلنج آیا، اس میں جو ہماری کوآرڈینیشن تھی، کوآپریشن تھی، اس میں جو ان کا کردار تھا ہم نے تعریف کی۔ فلڈز کے دنوں میں اگر آتے ہیں اور ریلیف کا کام کرتے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اس کی تعریف کی ہے۔ کبھی نہیں ہم نے یہ خلیج کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے برعکس ہماری سوچ اس کے برعکس ہے، ہم کبھی خلیج نہ چاہتے تھے نہ چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی قابل ذکر بات ہے تو پھر جو پچھلے دنوں میں یہیں ایک نشست ہوئی اور جو گفتگو ہوئی، اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، اور بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ نعرے بازی ہوئی، تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ ہم نے کبھی ایسی غیر ذمہ دارانہ نعرے بازی نہیں کی۔ پھر ایک حوالہ اور آخری بات کرنا چاہوں گا، میٹنگز کا کیا گیا کہ میٹنگز ہوتی ہیں۔ میٹنگ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہوئی، آبجیکٹو کیا تھا؟ کوئی ہماری غیرانی فرمائش، کوئی ہم نے ایسی مطالبہ کیا جو جمہوری قدروں کے برعکس ہو یا آئین کے برعکس ہو؟ ہرگز نہیں۔ بارہا کہتے رہے، ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا، اور وہ ہے ملک میں شفاف انتخابات، فری، فیئر، کریڈیبل الیکشنز۔ ہماری یہ پارٹی کی یہ رائے ہے کہ اگر ملک کو اس دلدل سے ہم نے باہر نکالنا ہے تو واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں۔ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ اینڈ اوور ٹو یو اسد عمر صاحب۔ کیا کریں، اس کو موو کریں؟ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں۔ فرق نہیں پڑتا۔ چل اچھا جی، جب بنیادی طور پہ جس حصے کو میں کور کروں گا وہ آج کی پریس کانفرنس کے اندر ایک بڑا حصہ اس کا جو تھا وہ اس سے تعلق رکھتا تھا کہ اداروں کا کیا کردار ہے، عمران خان اور تحریک انصاف اداروں کے بارے میں، اداروں کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اداروں کا رول کیا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں جن کا ذکر کیا گیا کہ کی گئی تھیں، ان کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں فوج کا کیا کردار ہے اور فوج کی کیا اہمیت ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں فوج کے بارے میں۔ یہ ایک دفعہ نہیں، اس بات کا اظہار وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کئی دفعہ، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ جو وزیر اعظم تھے اس وقت بھی کرتے تھے، کہ پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، پاکستان کو جو بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک مضبوط فوج جو ہے وہ اہم ترین حصہ ہے پاکستان کے دفاع کے لیے۔ اس بات کے اوپر عمران خان یقین رکھتے ہیں۔ عمران خان نے کبھی لندن اور واشنگٹن جا کے اپنی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے جا کر یہ بیرونی طاقتوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج جو ہے وہ آپ کو کہتی کچھ ہے لیکن پیچھے سے کر کچھ اور رہی ہے، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے خطے کے لیے۔ عمران خان نے کبھی بھارت کے وزیر اعظم سے چھپ کر ملاقات کر کے پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عمران خان اس فوج کو اور اس قوم کو دونوں کو اون کرتے ہیں، لیکن کیا عمران خان فوج کے ہر فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں، یا ایسے کوئی فیصلے ہیں جن کے اوپر، یا ایسے کوئی ایکشنز ہیں جن کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ وہ بالکل کرتے ہیں، یہ ان کا آئینی حق بھی ہے، اور وہ تمام جو تنقید ہوتی ہے، بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ تنقید ضرور کریں لیکن اس کا معیار جو ہے نا وہ پہلے متعین کر لیں کہ وہ معیار کیا ہے، کس بنیاد پہ تنقید کی جاتی ہے۔
عمران خان کی جتنی تنقید ہوتی ہے آپ اگر اس سے آپ ہو سکتا ہے اس سے نہ اتفاق کریں، آپ کے خیال میں آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو، لیکن وہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے عمران خان کی نظر میں اگر وہ اس کو فالو کیا جائے گا تو فوج کی بہتری ہوگی، ملک کی بہتری ہوگی، دونوں کی۔ انہوں نے کوئی بھی ایسی بات کبھی بھی نہیں کی جس سے وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہو، اور بڑی واضح اس کے اندر یہ لائن ہے۔ یہ آج بات کی گئی کہ فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں الزام لگانا، ان کی نیت کے بارے میں شک کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اس بات کے اندر وزن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طریقے سے فوج ایک اہم ادارہ ہے اور اس کی لیڈرشپ کی ساکھ جو ہے ملک کے اندر وہ قوم کی قومی سلامتی کے لیے ایک اہم جز ہے، تو کیا پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر جس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہوں، کیا اس کی ساکھ اور اس کا جو رتبہ ہے وہ ملکی وحدانیت اور قومی سلامتی کے لیے اہم نہیں؟ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس کو ذرا سا پیچھے ہٹ کے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ شاید دونوں طرف کچھ سوچنے کی ضرورت ضرور ہوگی۔ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، وہ کیوں ہوئیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی گئی کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور ملک کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان ملاقاتوں کے اندر غیر آئینی مطالبہ کیا کیا جائے؟ جو مطالبہ ہے وہ ساری قوم کے سامنے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ عمران خان دہرا چکے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ دہرا چکی ہے۔ ہمارے خیال میں پاکستان میں جو شدید ترین سیاسی بحران ہے، جو عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد ملک میں آیا ہے، اس سے جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ خطرناک معاشی بحران ہے، جو سماجی بحران اب ملک کے اندر پھیلنا شروع ہو رہا ہے، اس کا حل سوائے نئے الیکشن کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ادارے کو کہنا جس کا ایک بہت زیادہ اثر ہے، اس میں تو کوئی آپ نے ضرور فیصلہ کیا کہ اب آپ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ آپ ایک بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، سیاسی نظام کے اوپر اثر رکھتے ہیں، تو آپ سے یہ کہنا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ پاکستان اس سیاسی بحران سے نکل سکے، یہ آپ کو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو، لیکن یہ غیر آئینی کسی طریقے سے بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی بات جو وہاں بند کمرے میں ہو رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو عمران خان جو ہیں وہ جلسوں کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر ٹی وی پر بیٹھ کر نہ کرتے ہوں۔ فوج اور قوم کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی، اور میرے خیال میں یہ جو اہم ترین باتیں آج کی گئی ان میں سے ایک یہ تھی، بالکل صحیح کہا گیا کہ قومی سلامتی صرف فوج خود نہیں اس کی ذمہ دار ہو سکتی جب تک قوم نہ ساتھ کھڑی ہو۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے، اگر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے ہے۔ فوج کے ادارے کی ایک اچھی چیز ہے، اس کے اندر ایک خود احتسابی کا نظام ہے، لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے باس اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے ذرا سا اس کے اوپر سوچ بچار ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کے محب وطن ہیں، جنہوں نے فوج کے کردار کا دفاع کیا ہے، جو ایک ایسے پاکستان میں یقین رکھتے ہیں جو آزاد ملک ہو، جو کسی بیرونی طاقت کے سامنے نہ جھکے، جو بیرونی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اس میں 4th جنریشن وارفیئر کے اندر پاکستان کا دفاع کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہو کے پاکستان کا دفاع کرتا ہے، وہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے اوپر سوچ بچار کی ضرورت ضرور ہے، اور یہ بہت اہم ضرورت ہے۔ شاید جب آپ اس پہ سوچ بچار کریں گے تو شاید آپ کو نظر آئے اس کے اندر کہ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ اداروں سے بھی شاید ہوئی ہوں، معاملات کو ہینڈل کرنے کی جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں ان کا رد عمل کرنے کے لیے، اور اس کے اندر آگے بہتری آ سکے۔ پھر یہ بات کی گئی کہ وزیر اعظم سے جس وقت بات کی گئی، انہوں نے نام نہیں لیا وزیر اعظم کا، لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان کی بات ہو رہی تھی کہ ان سے جب پوچھا گیا سب سے اہم چیز کیا ہے، تو ڈی جی آئی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان کی نظر میں معیشت سب سے اہم چیز ہے، لیکن
عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم اس وقت کے جو تھا، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے، وہ 26 سال انہوں نے سیاست کی ہے اور ان کا یقین ہے اور دنیا کا انٹرنیشنل لٹریچر اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، کرپشن کے اوپر قابو پانے کی کوششیں نہ ہوں تو ملک ترقی نہیں کرتے۔ ان کا یقین ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر تمام پاکستانیوں کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اور خاص طور پہ طاقتور عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا تو پاکستان کی معیشت نہیں ترقی کر سکتی۔ آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات کرنے سے کیا اندیا دیا جا رہا تھا۔ اس میں تو کوئی خبر نہیں ہے لوگوں کے لیے، جو پاکستان کی سیاست جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ عمران خان یہ بات کرتے رہے ہیں۔ آخری دو باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں سے ایک یہ ہے، یہ بھی کہا گیا اور بالکل درست کہا گیا کہ پاکستان نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ یہ بالکل درست کہا، لیکن کیا یہ سوچا گیا کہ یہ نفرتیں پیدا کیوں ہوئی تھیں؟ کیوں پاکستان دو لخت ہوا؟ وہ نفرتیں کیوں شدید نہج تک پہنچی جہاں ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی نے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا؟ ہاں، اس کے اندر بیرونی سازش بھی تھی، بھارت کا بھی کردار تھا، باقی طاقتوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی سازش کی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں نا، جیسے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ یہ نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام کی خواہشات پر عمل نہیں کیا گیا، پاکستان کے عوام کی اکثریت کی رائے کو کچلنے کی کوشش کی گئی۔ فیصلے جو ہیں وہ بجائے کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہوتے، وہ طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی، اسی لیے نفرتوں نے جنم دیا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس بات کو آج کیا گیا ہے، اور آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ جب تک پاکستان کے اندر عوام اور ریاستی نظام کے اندر ایک اعتماد کی فضا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، جتنی مرضی دشمن کوشش کر لیں۔ یہ بڑا تگڑا ملک ہے، بڑی تگڑی عوام ہے، اس کی تگڑی فوج ہے، اس کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک واحد چیز جو خرابی پیدا کر سکتی ہے، جو کمزوری پیدا کر سکتی ہے، وہ یہ کہ عوام کو نظر آئے کہ ان کی رائے جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے نہیں کر رہی، بلکہ فیصلے جو ہیں وہ کوئی اور کر رہا ہے، بیرونی طاقتیں کر رہی ہیں، وہ طاقت کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ آج کی جو باتیں کی گئی اس میں سے ایک بہت اہم بات یہ تھی۔ آخری بات جس پہ شاید انہوں نے ختم کیا وہ بڑی خوشائند بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لانگ مارچ پر کوئی اعتراض نہیں، یہ آئینی حق ہے، پاکستان کے عوام کا آئینی حق ہے، یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جیسا کہ خواہش کا اظہار بھی کیا گیا اور اس پہ کہا ہے کہ پریشر کے باوجود ادارے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا ہے، تو یہ بالکل بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں، پرامن طریقے سے کریں، آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ احتجاج کیا جائے، اور یہ احتجاج کرنے پاکستان کی قوم اسلام آباد آ رہی ہے، عمران خان کی قیادت کے اندر آ رہی ہے۔ آپ کی لا اینڈ آرڈر کی پروٹیکشن جو ہے، ریڈ زون کی خاص طور کے اوپر پروٹیکشن جو ہے، اس میں کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہے، ضرور پروٹیکشن کی جائے، لیکن یہ خبر جو ہے امید ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ بھی سن رہے تھے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی سن رہی تھی۔ اب یہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ پاکستان کی بہت بھاری اکثریت کی رائے بھی ہے، اور یہ پاکستان کے افواج پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کی رائے بھی ہے، جس کو آج پھر دہرایا گیا ہے کہ لانگ مارچ پرامن کرنے کا حق پاکستان کے عوام کو موجود ہے، اور امید ہے کہ حکومت کے جو بھی فیصلے ہوں گے اب اسی آئینی حق کے مطابق ہوں گے۔ بہت شکریہ جی، میں فواد چودھری سے بولوں گا۔ کیا اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہاں کہہ رہے ہیں سیٹ کر صحیح۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پریس کانفرنسیں پاکستان میں ہوئیں، ایک پریس کانفرنس ہندوستان میں بھی ہوئی،
اور وہاں کا وزیر دفاع جو ہے اس نے آج یہ کہا کہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان آکوپائڈ گلگت بلتستان واپس لیں گے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان پریس کانفرنسز میں ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہے اس کے بیان کے اوپر کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی گئی، اور زیادہ تر فوکس جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر رہا. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، اسد عمر صاحب نے صحیح کہا، کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ کا احترام، پاکستان کی فوج کا احترام بہت اہم ہے. اور کوئی بھی ملک اپنے فوج کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، اسپیشلی جو ہمارے جیسا ملک جو کہ اتنا ایک اس کی جو جیوگرافک سچویشن پوزیشن ہے وہ ایسی ہو. فوج ہم سے زیادہ فوج کو کون عشق کرتا ہوگا؟ ہم لوگ تو جیلوں میں روز اپنے بچوں کی جو شہید ہیں ہم ان کو دفناتے ہیں. ہم سے زیادہ دکھ کس کا فوج کا جو یکجہتی ہے وہ ہم سے زیادہ کس کو ہوگی؟ لیکن دیکھیے بڑی سمپل بات ہے، ہم نے ایک طے کرنا ہے. آپ اپنے کیریئر چوائس کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی چوائس کرتے ہیں، قومیں اپنا جو نقطہ نظر ہے یا فریم ورک طے کرتی ہیں. آپ نے فریم ورک طے کرنا ہے. کیا پاکستان کو ہم نے ایک جمہوری ملک بنانا ہے یا ہم نے برما یا جو نارتھ کوریا ہے اس کے ماڈل پہ استوار کرنا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. پاکستان کی جہاں فوج کی لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے، پاکستان کی فوج کی عزت بہت ضروری ہے، وہیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے. پاکستان کی عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. نو کانفیڈنس موو کے بعد 2 دفعہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ دیا ہے پنجاب کے انتخابات میں، اس کے بعد جو اب انہوں نے اپنی مرضی سے خواجہ آصف اینڈ کمپنی نے جو حلقے چینج کرائے تھے، 2 دفعہ پاکستان کے لوگوں نے 2/3 میجورٹی سے عمران خان کے بیانیے کو جو ہے وہ ووٹ کیا ہے. اور اس ووٹ کے اوپر بلکہ 3/4 سے 2/3 سے بھی نہیں، اس کے بعد اس کے اوپر سر تسلیم خم کیا جانا چاہیے تھا. میں جو آج ISPR کی جو ہوئی ہے پریس بریفنگ، اس پہ کافی سچی بات یہ ہے کہ دھچکا پہنچا ہے. دیکھیں نا، خواجہ آصف کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، رانا ثناء اللہ کی ہوتی ہے. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم ایک دوسرے کو جواب دے سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم اداروں کی پریس کانفرنسز کا جواب تو نہیں دے سکتے، نہ ہی ان کو دینا چاہیے. یہ احترام کا، عزت کا تعلق جو ہے یہ برقرار رہنا چاہیے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ اس کا جواب دینے شروع ہو جائیں اور وہ اس کے اوپر باتیں کریں. 2 باتیں کے اوپر انہوں نے بات کی، سائفر کی بات کی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے سائفر آپ کے سامنے رکھا. کوئی پرابلم نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات کریں. تو سوال تو چیف جسٹس پاکستان یہی میں کہہ کے تھک گیا، اور رجسٹرار سپریم کورٹ ہمیں بتائیں نا، صدر مملکت سے بڑا کون سا عہدہ ہے پاکستان میں؟ صدر مملکت نے انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کرائیں. آپ کیوں تحقیقات نہیں کرا رہے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. جب ہم حکومت میں تھے اسپیکر نے لیٹر لکھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. سوال یہ ہے سائفر ہے نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے سازش گڑی ہوگی، ہم نے برا کیا ہوگا، لیکن بھائی تحقیقات سے کیوں آپ جو ہے وہ نہیں ہو رہی؟ تحقیقات کرائیں عوام کے سامنے. اور پھر ماشاءاللہ کمیشن بنتے ہیں، کبھی رپورٹیں نہیں آئی ان کی ہمارے سامنے یہاں پہ جو کمیشن بنا ہے اس کی رپورٹ ہی کبھی نہیں آئی. تو ہم چاہتے ہیں ایک طاقتور کمیشن بنے جو سائفر کی تحقیق کرے اور سامنے رکھے. یہی معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف کا ہے. ارشد شریف صاحب کے اوپر جو تھریٹس تھے یا ان کو جو دھمکیاں ملیں وہ خفیہ تو نہیں تھیں، وہ تو پبلک نالج میں ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ جو لیٹر لکھا ارشد نے 12 جولائی 2022 کو صدر مملکت کو اور عارف علوی صاحب کو انہوں نے یہ لیٹر لکھا، اور اس میں انہوں نے کہا یور ایکسلنسی پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایز اے لا abiding citizen of Pakistan, I seek justice and protection of law to ensure my fundamental rights and fundamental rights of journalists and place information about grave threat to life and liberty to self and other journalists on record. ارشد شریف صاحب کی فیملی کو تھریٹس آئے. وہ جب یہاں سے یہ کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے، انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن بھی ویسے اب جاری کر دی ہے، انہوں نے اپنا موقف بھی دے دیا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے کہنے کے اوپر وہ باہر نہیں گئے، اور وہ فرینکلی وہ باہر جا بھی نہیں رہے تھے، اسی لیے انہوں نے کوئی ویزا بھی نہیں لیا. جو لوگ بھی جرنلسٹ کمیونٹی میں ارشد شریف کو جانتے ہیں، جو بھی ان کے قریب ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کس طرح کا بندہ تھا. وہ بڑا دیر آدمی تھا،
اور اس کو جب کہا گیا کہ آپ ویزا لگوا لیں، ویزا لگوانا ارشد کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا، اس نے کہا میں نے نہیں لگوانا۔ جب آپ نے 16 کیسز یہاں پہ رانا ثناء اللہ نے بنائے، آج بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، 16 کیسز